بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقیناً سود سے تو واقف ہوں گے، لیکن غرر سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، اور لوگ سود سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی بینکاری کو بھی لوگ غیر سودی بینکاری کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سود سے بچتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کیا اتنا اہتمام غرر سے بچنے کا بھی کیا جاتا ہے؟ حالانکہ غرر بھی سود کی طرح ایک ایسا عنصر ہے جو آپ کے سارے مالی معاملات کو ناجائز و حرام کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود سے منع فرمایا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الغرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والے معاملے کو بھی ناپسند کیا اور منع فرمایا۔ اور یہ غرر ایسا نقصان دہ ہے کہ ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 56 ناجائز معاملات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے ناجائز معاملات 3 وجوہات سے ہوتے ہیں، یا تو اس میں سود ملوث ہوتا ہے، یا کسی کا مال ناحق کھانا ہوتا ہے، یا اس میں غرر ملوث ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی سے سود کے ساتھ ساتھ غرر بھی ہٹا دیں تو تقریباً 100% آپ کے معاملات جائز ہو جائیں گے، مالی معاملات اسلام کی روشنی میں ہو جائیں گے۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غرر ہوتا کیا ہے۔ اصل میں غرر انگلش میں کہتے ہیں اسے انسرٹینٹی، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ابہام یا کسی چیز کا غیر واضح ہونا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں غرر اس مالی معاملے کو کہتے ہیں جس کے اندر اس معاملے کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ، یا جو اس میں قیمت ہو وہ، یا اس مالی معاملے کی جو ذمہ داریاں ان کے اندر غیر یقینی یا ابہام ایسا پایا جائے جس سے جھگڑے ہونے کا خطرہ ہو، یا جو ذمہ داریاں اس کو ادائیگی کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہوں۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر کوئی سیل پرچیز کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو سبجیکٹ میٹر یعنی بیچی جانے والی چیز، یا اس میں جو پرائس ہے یعنی جو قیمت ہے وہ معلوم نہ ہو، مبہم ہو، غیر واضح ہو، یا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی سپردگی پوزیشن دینے پر بندہ خود قادر نہ ہو، یا دو معاملات اس میں ایسے مبہم یا مشروط طور پر کر دیے گئے ہوں کہ ایک معاملہ دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہو۔ اب یہ غیر یقینی بات ہو کہ دوسرا معاملہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ تو مشروط ہے پہلے معاملے کے ساتھ۔ تو ان سب صورتوں میں چونکہ غیر یقینی پن ایک آ رہا ہے اور ابہام آ رہا ہے، ان کلیئر بات ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غرر، اور یہ اسلام میں شرعاً سخت ترین ممنوع ہے۔ اس کی کچھ مثالوں سے وضاحت کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر ہم غرر کی ہم مثال لیں مبی یعنی بیچے جانے والی چیز کے اندر، کہ کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن جو بیچے جانے والی چیز ہے اس کی کوانٹٹی واضح نہیں ہے، یا اس کی جو ہے وہ کوالٹی واضح نہیں ہے، کہ بھئی ہم چاول بیچ رہے ہیں لیکن ہم نے واضح نہیں کیا کہ بھئی یہ کرنل چاول ہیں یا باسمتی رائس چاول ہے، یا ہم گندم بیچ رہے ہیں بھئی یہ لاڑکانہ کی گندم ہے یا ٹنڈو الیار کی گندم ہے، کون سی گریڈ کی گندم ہے، کون سے گریڈ کا آٹا ہے، یہ ہم واضح نہیں کر رہے، تو یہ غرر ہے۔ یا ہم نے کوانٹٹی واضح نہیں کی کہ بھائی ہم 1 گاڑی بیچ رہے ہیں 10 گاڑی بیچ رہے ہیں، بس اتنے پیسوں میں جتنا سامان آ جائے گا وہ بیچ رہے ہیں، یہ بھی غرر ہے۔ تو یہ بہت واضح ہونا چاہیے کون سا سامان کون سے ماڈل کا یو پی ایس بیچا جا رہا ہے، کتنے یو پی ایس بیچے جا رہے ہیں، یہ بالکل واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قیمت کے لحاظ سے غرر کی بات کریں تو ایک کامن پریکٹس یہ ہے کہ لوگ جب قسطوں پہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر لوگ یہ طے نہیں کرتے کہ ہم اس میں کون سی پرائس لے رہے ہیں۔ اگر اس میں 3 آپشن ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اگر ادائیگی کرنی ہے تو اس کی پیسے 50,000 ہے، اگر آپ کو 6 مہینوں میں کرنی ہے تو 60,000 ہیں، اگر 9 مہینوں میں کرنی ہے تو 90,000 ہیں، تو ہم خرید و فروخت کے وقت طے نہیں کیا جاتا کہ میں کون سا آپشن لے کے جا رہا ہوں، بس میں دیکھ لوں گا جس آپشن پہ بھی میں نے پے کر دیا، اب یہ غرر ہے، معلوم نہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے۔ حالانکہ یہ آپشنز سہولت کے لیے ہیں، لیکن جب معاملہ ہو رہا ہو تو آپ کو ایک معاملے کے اندر ایک آپشن کو اختیار کرنا لازم ہے کہ بھائی میں نے یہ فریج لے لیا 60,000 والے آپشن پہ، اب میں 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ تو یہ ایک واضح معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بیانہ کی ایک پریکٹس کامن ہے کہ لوگ ایڈوانس رقم جمع کراتے ہیں، اور اب اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ یا تو اگر یہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا تو یہ قیمت کا حصہ ہوگی، یا اگر یہ مکمل نہیں ہوا تو یہ بیچنے والے کی رقم ضبط ہو جائے گی۔ اب اس میں بھی غرر ہے کہ یہ پیسے میرے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس بیانے کے اوپر ہم نے ایک مکمل ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے جس میں بیانے کا شرعی حل بھی پیش کیا ہے۔
بہرحال قیمت کے لحاظ سے بھی چیزیں واضح ہونی چاہیے. ہمیں ایک کیس سامنے آیا کلائنٹ کا کہ انہوں نے ان کا جو ہے نا دونوں پارٹیز کا آپس میں اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ بھائی یہ چیز آپ نے مثال کے طور پر 1 کروڑ کی بیچ دی تھی, لیکن اب ڈالر کی بڑھ گیا ہے تو اب اس کی قیمت بڑھ جانی چاہیے. اب اس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی آپ نے تو یہ چیز بیچ دی 1 کروڑ کی, اب 1 کروڑ مجھے بعد میں 6 مہینوں میں ادا کرنے ہیں تو میں اس کو 1 کروڑ ہی ادا کروں گا. لیکن سیلنگ پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت ڈالر کے ریٹ کم تھے تو ہمارے اوپر 1 کروڑ روپے صحیح آ رہے تھے, لیکن اب ڈالر بڑھ گیا, ہمیں امپورٹ کرنا ہے تو اب ہم یہ 1 کروڑ میں نہیں دے سکیں گے. اب اس میں ایمبیگیوٹی یہ تھی, غرر یہ تھا کہ آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آپ جو پیمنٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی پرائز ہے اس کی بیس کرنسی کیا ہے, کیا وہ پاکستانی روپیز کے اندر ہے یا اس کی اصل کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ لکھتے کہ بھائی اپنے آفر ایکسیپٹنس کے اندر لکھتے کہ اس میں اصل تو اتنے ڈالر کی چیز میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں, آپ کی وضاحت کے لیے میں نے اس میں موجودہ پاکستانی روپے لکھ دیے, لیکن اگر یہ ڈالر کی ریٹ بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے کرنسی بھی بڑھ جائے گی اور اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. تو یہ وضاحت ہم اپنے پی او لیٹر میں, اپنے انوائس میں نہیں لکھتے, جس کی وجہ سے ایمبیگیوٹی پیش آ جاتی ہے. اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم نے ایک دوسرے سے کانٹیجنٹ یا مشروط کر لیا ہوتا ہے, حالانکہ اس میں بھی غرر آ جاتا ہے. اس کی عام سی مثال, گاڑی جو ہم ہائر پرچیز پہ لوگ لیتے ہیں اس کے اندر وہ معاملہ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے اندر یہ شروع میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہم لے رہے ہیں یہ ہم پہلے کرائے پہ لے رہے ہیں, اور پھر یہ گاڑی کی جب کرائے کی مدت مکمل ہو جائے گی تو یہ گاڑی خود بخود کرائے پہ لینے والے کو منتقل ہو جائے گی, یا ہم پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے خریداری کا معاملہ کر لیا ہے اور جیسے کرایہ داری کا معاملہ ختم ہوگا تو خریداری کا معاملہ آٹومیٹک ہو کر یہ جتنی کرائے پہ دی گئی رقم ہے وہ اس کی قیمت بن جائے گی اور یہ ملکیت منتقل ہو جائے گی کرائے پہ لینے والے کو. اب یہاں پر بھی دیکھیں غرر ہے کہ ہم جو رقم میں ہر مہینے دے رہا ہوں کیا یہ کرائے کی رقم ہے کہ یا یہ جو ہے نا وہ قسطوں میں قیمت کی ادائیگی ہے. اگر میں بیچ میں کسی مہینے میں بقیہ رقم ادا کرنے سے عاجز آ جاؤں تو اب تک جو میں نے رقم ادا کی ہے کیا وہ کرائے تھے, کیا وہ مجھے واپس نہیں ملے گا, یا جو ہے وہ قیمت کی جو ہے نا وہ کچھ تقسیم تھی یا قسطوں پہ ادائیگی تھی, جو میری رقم ہے جو میں نے آپ کو ادا کی تھی اب مجھے آپ واپس کریں گے. تو یہ مبہم بات ہے جس کو شرعاً منع کیا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چیز کی ادائیگی پہ قدرت نہیں ہوتی ہے. یہ کتنا ہی کامن ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز قبضہ لیے بغیر آگے بیچ دیتے ہیں, کوئی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پاس بل آف لیڈنگ بھی نہیں آیا, ابھی اس کی قبضہ بھی نہیں آیا اور ہم اس کو آگے بیچ دیتے ہیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ قبضہ نہیں لیا ہوا اس کو بیچنے سے صراحتاً منع کیا, اور اس کی وجہ بھی یہ کہ اس میں غرر ہے کہ کیا ہم آگے ڈیلیوری دے سکیں گے. اسی طرح ہم دیکھیں شیئرز ہیں کہ لوگ ابھی شیئرز کی یا تو ملکیت بھی نہیں آتی اور شارٹ سیلنگ کر دیتے ہیں, یا جو ہے ملکیت تو آگے قبضہ نہیں آیا اور اس کو ڈے ٹریڈنگ کر کے آگے بیچ دیتے ہیں. یہ بھی صورت ناجائز ہے غرر کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو کنفرم نہیں کہ آپ آگے ڈیلیوری دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کیا جائے تو اگر اس کے اندر چھوٹا موٹا کوئی غرر اس طرح ہو کہ اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہو رہا یا اس کی وجہ سے کوئی ایمبیگیوٹی ایسی کریٹ نہیں ہو رہی جس میں ڈسپیوٹ ہو اور اس کو عام طور پر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ تو جائز ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر کریم میں جا رہے ہیں اور گاڑی کا جو فیئر ہے وہ رینج آ گئی کہ بھائی 300 سے 400 کے درمیان فیئر ہوگا. اب یہ کرایہ بالکل کنفرم تو معلوم نہیں ہے, لیکن اس میں ایمبیگیوٹی بہت تھوڑی ہے, ایک رینج بتا دی ہے, تو اس میں غرر کثیر نہیں ہے, مختصر سا غرر ہے جس کی شرعاً اجازت ہے. لیکن ایسا غرر جو غرر کثیر ہو یا بڑے پیمانے پہ ایکسیسو غرر ہو جس سے جھگڑا ہونے کا عام طور پر امکان ہو, بھلے ہمارا جھگڑا نہ ہو, وہ شرعاً ناجائز ہے اور سود کی طرح ہی گناہ ہے. اس لیے ہم جب بھی کوئی مالی معاملہ کریں تو اس کے جتنے بھی پلرز آف دا کانٹریکٹ ہیں, یعنی اس کا سبجیکٹ میٹر ہے, اس کی پرائس ہے, اس کی ڈیلیوری ہے, اس کے اندر اس کی ڈیلیوری پہ قدرت ہونا ہے, اس کا دو معاملے کا مشروط نہ ہونا ہے, ان سب کو اچھی طرح واضح کر دیں تاکہ کسی طرح کی بھی کوئی ایمبیگیوٹی, ابہام یا غیر یقینی صورتحال نہ رہے. اور اس کے لیے بہترین صورت یہ کہ ہر کانٹریکٹ کو لکھ کر کسی مستند شرعی ایڈوائزر یا مفتی صاحب کو دکھا دیا جائے تاکہ ہم اس غرر کے گناہ کبیرہ سے بچ سکیں.